بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنت مترو، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنت مترو، آزادی مارچ کے لیے میدان سج گیا، قافلے روانہ ہو گئے، خیمہ بستیاں، لوگ تو رات گئے سے بیٹھے ہیں۔ راولپنڈی میں رات دن کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ سارے معاملات کیا ہو رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، یہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بہت اہم معاملات کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ کی تفتیش کو بڑا جھٹکا لگ گیا۔ دھچکا کیا لگا، کیسے لگا؟ تفتیش رک گئی، جے آئی ٹی نے تفتیش روک دی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ساتھ ساتھ سروس ٹریبیونل نے اپنے ہی فیصلے کو تبدیل کر ڈالا۔ وہ کیوں؟ یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ساتھ ساتھ سجنوت مترو، برطانوی ادارہ CID ان ایکشن۔ کیوں؟ کہتے ہیں نواز شریف کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں۔ وہ کیوں؟ اس پہ بھی اور اس پہ بھی کہ دو خطوط کس کے نام اور کس کو لکھے گئے، یہ سارے معاملات میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان خطوط سے ہی آج کے ویلاگ کا میں آغاز کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے کہ ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے دبئی میں 2 رکنی ٹیم گئی تھی، واپس آئی، پتہ ہی نہیں چلا کیا کر کے آئی، کیا نہیں کر کے آئی۔ کینیا کا بھی دورہ کیا، اچھے خاصے اخراجات ہوئے آنے جانے میں ان 2 دوروں میں، لیکن قاتلوں کا سراغ ملا اور نہ ہی کوئی کلو اس طرح کا مل سکا جس سے کہا جا سکتا ہے کہ کامیابی کی طرف آگے بات بڑھی ہے۔ اب دبئی سے آنے والی 2 رکنی ٹیم نے، دونوں ارکان نے الگ الگ سے خطوط لکھ دیے ہیں۔ ایک رکن نے لکھا ہے دبئی کے ہی قونصلر جنرل کو، اور ایک رکن نے لکھا ہے پاکستان کے وفاقی سیکرٹری خارجہ کو۔ خطوط میں بہت سارے اہم معاملات سمیت کہتے ہیں 10 نکات کا اس پہ ذکر کیا ہے، جس میں ارشد شریف کی آمد و رفت، اس پر ٹیلی فون رابطے، اس کے حوالے سے کہ ویزا کیوں منسوخ ہوا دبئی کا، اور یہ اس طرح کے سارے معاملے، اور اس کا ڈیٹا جو ہے ان دونوں افراد سے طلب کیا گیا، مانگا گیا ہے، طلب نہیں کیا گیا، مانگا گیا ہے۔ اب یہ تفتیش کس طرف جا رہی ہے؟ ٹائم ویسٹ کیا جا رہا ہے یا واقعی اس کی طرف ممکن تھا کوئی چیز اس میں سے نکل سکتی ہے؟ اب تک تو ان کی جو کارکردگی ہے وہ صفر ہے، کچھ نہیں بیچ میں سے نکلا۔ اب خطوط سے کیا نکلے گا؟ یہ آپ کے پاس میں ایک سوال رکھے جاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ سجنت مترو، یہ سروسز ٹریبیونل کی بات کہ عمران خان پر ہونے والے کالے قتل کا جو حملہ، اس کی تفتیش، اور اس میں جن لوگوں کو شامل تفتیش کر لیا گیا تھا، اور JIT کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ قاتلوں کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں۔ لیکن آنن فانن یہ سروسز ٹریبیونل کو کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے ہی فیصلے کو ریورس کیا، اپنے ہی فیصلے کو تبدیل کر دیا، اور CCPO کو لاہور جو JIT کے سربراہ تھے ان کو پہلے حکومت نے معطل کر دیا، اور وہ اس میں سروس ٹریبیونل میں چلے گئے۔ سروس ٹریبیونل نے اس معطلی کو بحال کر دیا۔ اب اس نے تفتیش کر دی، اور انہوں نے نوید، حملہ آور نوید اور دیگر لوگوں کو جو ہے شامل تفتیش کیا، اور اس میں یہ بات سامنے آئی کہ بہت جلد اس حملہ کرنے والے سہولت کار بھی اور اصل جو لوگ ہیں وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ سروس ٹریبیونل کے قائم مقام چیئرمین کو حکومت نے اپیل کر دی اور کہا کہ جناب یہ تو فیصلہ غلط ہو گیا، لہٰذا اس کو درست کیا جائے، اس پہ نظر ثانی کی جائے، اور قائم مقام چیئرمین نے جناب اس پہ واقعی نظر ثانی کر دی، اور جو سپریم کورٹ نے اور ایک مقامی سیشن جج نے باقاعدہ احکامات جاری کر دیے تھے کہ JIT کو کہ آپ جس پر چاہتے ہیں مقدمہ درج کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے، آرڈر دے دی تھے۔ اب اس پہ جو ہے بریک لگا دی گئی ہے حکومت کی ایک اور کوشش اس معاملے کو روکنے کی۔ اب سروس ٹریبیونل نے تو اپنا فیصلہ کر دیا۔ اب کہتے ہیں کہ غلام محمود ڈوگر اور پنجاب گورنمنٹ اس حوالے سے سپریم کورٹ کے دروازے پر دستک دے گی۔
لیکن سجنوں متروں کچھ بھی ہوگا، لیکن بات تو پھر سیدھی سیدھی ہے نا کہ حکومت نے آخر یہ حرکت کی کیوں؟ یہ نظر ثانی کی اپیل کیوں؟ اس JIT کیوں روکا کیوں گیا؟ وفاقی حکومت کس کو بچانا چاہتی ہے؟ یہ شروع سے جب سے عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور مشکوک رہا ہے وفاقی وزراء کا کردار، وفاقی حکومت کا کردار، اور آج کا اس فیصلہ سروس ٹریبیونل کا وہ صاف صاف دکھائی دیتا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ سجنوں متروں نواز شریف کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بچ گئی۔ یاد ہوگا آپ کو، میں نے جب یہ لندن چھوڑ کر گئے تھے تو میں نے کہا تھا اب شاید واپس نہ آئے۔ اب بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس لندن میں نواز شریف کے خلاف جو درخواست کی گئی تھی ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے اور عمران خان کو قتل کروانے کے حوالے سے، اس پہ لندن پولیس نے یہ CID برطانیہ کا ایک معروف تفتیشی ادارہ ہے۔ CID یہ وہ ادارہ ہے جس کو ہائی پروفائل کیس اور بہت ہی حساس نوعیت کے معاملات دیے جاتے ہیں۔ اب یہ نواز شریف فیملی کے خلاف قتل کرنے اور کروانے کے حوالے سے جو الزام ہے اس کی تفتیش CID کے حوالے کر دی گئی ہے۔ سجنوں متروں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور لندن میں موجود صحافی اور جو قانون کو سمجھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ CID جس معاملے میں انوالو ہو جائے اس میں کچھ نہ کچھ پہ نکلتا ہے، اور جن پہ الزام ہوتا ہے ان کے لیے لندن میں ٹھہرنا اور لندن میں قیام انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہ CID کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی، نواز شریف پکڑے جاتے ہیں نہیں پکڑے جاتے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، تسنیم حیدر کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اب پاکستان کے FIA نے بھی تسنیم حیدر سے رابطہ کیا اور ان کو طلب کیا۔ تسنیم حیدر نے پازیٹیو جواب دیا، انہوں نے کہا جی مجھ سے ویڈیو لنک کے ذریعے بیان لے لیجئے، میں جو آپ کہتے ہیں جس طرح کہتے ہیں میں ویڈیو لنک کے ذریعے آپ کو ثبوت بھی فراہم کر دیتا ہوں اور اپنا بیان بھی ریکارڈ کروا دیتا ہوں۔ اب FIA کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ بات کا مسئلہ۔ لیکن سجنوں متروں اب یہ سارے معاملات میں اب ارشد شریف کے قتل کی بات ہو، حملہ آور اس پہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ کا معاملہ ہو، اس میں کہاں کہاں رکاوٹیں ہیں، کیا کیا رکاوٹیں ہیں وہ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے جا رہے ہیں، اور اب جو معاملات سامنے آئے ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب ارشد شریف کے قاتل گرفتار ہوں گے نہیں ہوں گے، عمران خان پر قاتلانہ حملہ جو ہوا اس کے ملزم پکڑے جائیں گے یا نہیں جائیں گے، یہ اب وقت اور تفتیش کار بتائیں گے، اور جو تفصیل سامنے آئے گی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔